وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ مریم کی آیات ہیں۔ سورہ مریم کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کی جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 51 سے ہے۔ جو دوست باقاعدہ درس میں بیٹھتے ہیں اور کل کے درس میں بھی شریک تھے، ان کے علم میں ہے کہ کل کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں انتہائی برگزیدہ مخلوق ہے، جن کو اللہ پاک رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ رسالت اور نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دل میں دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جس سے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور دوسرے راستے سے لوگوں تک وہ میسج اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ساکھ معاشرے میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جتنے ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں جو اپنی ساکھ کو خراب نہیں ہونے دیتے، تو وہ ان اداروں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو نہیں دیتے جو غیر ذمہ دار قسم کے لوگ، جو اس ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کو منتخب کرتا ہے وہ انتہائی برگزیدہ اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی ایک ایک بات جو ان کی زندگی میں ہوئی ہوتی ہے، ان کا ایک ایک رویہ وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں ان تمام انبیاء کے وہ تمام باتیں جو ان کی زندگی میں وہ نقل کی جاتی، تو یہ قرآن پاک تو اتنی ضخیم کتاب بن جاتی، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام کی ایسی باتیں، ویسے تو ان کی ہر بات انسانوں کے لیے 100% رہنمائی رکھتی ہے، 100% انسانوں کے فائدے میں، چیدہ باتیں قرآن کریم نے نقل کی ہیں، کیونکہ اللہ پاک عالم الغیب و شہادہ، معاشرے میں پیش آنے والے جو اس وقت تھے وہ بھی، اور جو بعد میں پیش آنے تھے وہ بھی، قیامت تک پیش آنے تھے، اللہ کے سب کچھ علم ہے۔ اللہ نے اس حساب سے، جب آپ سنیں گے ابھی انبیاء السلام کی جو باتیں نقل کی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس وقت بھی اور آج ان باتوں سے اشد ضرورت ہے کہ رہنمائی حاصل کی جائے۔ قرآن پاک نے جو اس بات کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بہت سخت لہجے میں اور بڑے گستاخانہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اگر میرے ان بتوں پر تنقید کرنے سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا قال السلام علیکہ، انہیں والد کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کس طرح کا انسان تھا اور اس کا رویہ کتنا منفی رویہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا اچھا رویہ اپنے باپ کے ساتھ اختیار کیا، باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، سلام بھی کیا جاتے ہوئے اور دعا کے لیے وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، بت ساز تھا، بت فروش تھا، ظالم تھا، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اچھا رویہ اختیار کیا، قرآن نے اگلی آیت میں بتایا، اس کے نتیجے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ یہ بتانے کے لیے کہ قیامت تک جو بھی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، ماں باپ اس پر ظلم کریں، زیادتی کریں، یہ اچھا رویہ اختیار کرے گا، صبر سے کام لے گا، اس کے نتیجے میں اللہ اس کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو اس کی خدمت کریں گے، نیک اور صالح اولاد ہوگی۔ دوسری بات جو قرآن نے ہائی لائٹ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں نے جب بھی اپنے رب سے دعا مانگی ہے تو اس نے مجھے کبھی مراد نہیں کیا ہے، مجھے کبھی مایوس نہیں کیا ہے۔ یہ دعا پر یقین ہے کہ آپ دعا کے مانگنے والے کو اللہ پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ آج تو ہوتا یہ کہ آپ کوئی آئے آپ کے سامنے اپنی پریشانی ڈسکس کریں، ہم اس کو کہتے ہیں اب دعا کریں، یہ دعا تو میں کرتا ہی، چلو دعا کرتے ہیں، دعا کے علاوہ کچھ اور چاہیے میرے کو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو بدلنے کی طاقت بھی کسی چیز میں ہے تو دعا کے اندر ہے۔ مومن کے پاس مادی اسباب کچھ بھی نہ ہو تو مومن کا بہترین ہتھیار دعا ہے، یقین کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ پر دعا کریں۔ پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں آپ، دعا اللہ سب کی قبول کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم جب اللہ کے تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری دعائیں اور زیادہ قبول ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتائیں تمہارا رب تمہارے انتہائی قریب ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری باتوں کو مانو۔ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، آج کل ہم اپنے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم کسی پہ ظلم کر دیں، زیادتی کر دیں، پھر معاشرے میں یہ مشہور کر دیں اس نے میرے پہ ظلم کیا۔ اب معافی مانگتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور معافی مانگیں گے جھوٹے ہو جائیں گے ہم لوگوں کے سامنے۔ اب لوگوں کے سامنے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اللہ سے اپنا تعلق دور کاٹ دیتے ہیں، اللہ سے تعلق۔ لوگ کیا ہے، لوگوں کی حیثیت کیا ہے، لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، اور رب ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ اچھا کریں۔ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ میرے بندوں کے ساتھ اب مثبت رویہ رکھیں، ان کے ساتھ میں تعلق اچھا رکھیں۔ انسان ہے، انسان سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے
کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اس کے بعد نادم ہو جائے اور معافی مانگے، اللہ کے ساتھ تعلق پھر جڑ جائے۔ اب آپ پھر اللہ کے قریب آ گئے، اب آپ اللہ سے دعائیں کریں، اب آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ہم اپنی دعاؤں پر، ان چیزوں پر خود پانی پھیر دیتے ہیں، اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آج آپ دیکھیں ہم دعا کا کیا اثر کرتے ہیں، نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، پھر ہم بھاگتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ حالانکہ فرائض کے بعد دعا کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین کی ہے، اور جو فرائض کے بعد دعا نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس سے ناراضگی کا اظہار کیا حدیث کے اندر، اور دعا کا طریقہ اس حدیث میں سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دعا، حالانکہ یہ طریقہ سب کو آتا ہے، لیکن پھر بھی اس حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا کرے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں اس کے چہرے کی طرف ہو، یہ بھی فرمایا ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے چہرے کی طرف ہو، ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرے۔ فرمایا جو دعا نہیں کرتا ہے وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا۔ تو ظاہر ہے آپ نے ایسے لفظ، یہ کنایہ الفاظ شمار ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ نے اس بندے کو پسند نہیں کیا۔ ترغیب دلوں کو دعا کرنا، مطلب کہ دعا نہ کرنا یہ اللہ سے گویا کہ ایک بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان محتاج ہے، اس کو ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ اللہ سے مانگنے کا جو نماز کا طریقہ ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ نماز پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ نے یا اور نمازیں سکھائی، صلاۃ الحاجت بھی سکھائی، دعا کا طریقہ بھی سکھایا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی پریشانی تھی۔ اب شیلٹر ختم ہو رہا ہے نا، باپ کا تو شیلٹر تھا ان کے پاس، اب گھر سے نکال دیا کسی کو، کہاں جائے گا وہ، بیوی کو لے کے کہاں جائے گا؟ لیکن ان کو یہ تھا کہ میں اللہ میری مدد کرے گا، آپ نے نکال دیا کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے پھر ان کی مدد بھی کی، ان کے لیے اللہ نے راستے بھی کھولے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں اللہ نے ان کی قبول کی۔ سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، دعا مانگی تھی کہ اللہ باپ نے تو گھر سے نکال دیا، لیکن آنے والے لوگوں میں میری نیک نامی رکھنا، میری نیک نامی۔ اللہ پاک نے ان کی نیک نامی رکھی۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں وعدہ کر لیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جو انہوں نے نیک نامی کی دعا مانگی تھی اللہ نے ان کو نیک نامی ادا کی۔ نیک نامی ہمارے یہاں جیسے بعض لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے اپنے کوئی چونچلے وابستہ ہوتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کرائی، ایسے لوگوں سے کرائی جو لوگ بھی اللہ کے یہاں برگزیدہ تھے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں اس صورت کے حساب سے بن نہیں رہا ہے، لیکن اللہ نے یہاں اس کو اس لیے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، اور سید الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟
آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، ہم اس کے طریقوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے باقاعدہ ہمارے دین میں درود شریف کے اندر جو نماز کے اندر درود ابراہیمی شامل ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ ان کی دعائیں تھیں جو اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ تو دعا ہم مسلمان کے پاس ایک پاورفل ہتھیار ہے، اس کے پاس شرط یہ ہے کہ یہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھے، اللہ سے نہ کٹے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن مسلمان اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کے بارے میں لوگوں کو تلقین کی نا، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ کیوں؟ آپ نے کو 100% یقین تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن میرے صحابہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں، یہ پانی کے بہاؤ پر تنکے بن کے نہیں بہیں گے، یہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ۔ یہ تربیت ایسے بھی جو اپنے اہل بیت کے اتنے فضائل بیان کیے، کیوں؟ فرمایا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے۔ یہ چیز ہمیں بھی ان سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں پر یقین پیدا کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے تعریف بھی کی قرآن پاک میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ بڑے مخلص برگزیدہ چنے ہوئے انسان تھے، مخلص۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں یار بڑا مخلص نمازی ہے، بڑا مخلص انسان ہے۔ ایک انسان اپنے علم تک کہتا ہے انسان کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم اکمل ہے۔ اللہ پاک کسی کی تعریف کرے، یہ اس تعریف کا جو اللہ کسی کی تعریف کر دے ہے، اس کا کوئی نمک بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعریف کرے یا اللہ کا نبی تعریف کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ آپ کے پاس مال آیا ہوا تھا، پیسے تھے، آپ تقسیم کر رہے تھے، اس میں ایک بندہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی مستحق ہے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو دیں اور کسی کو نہ دیں، ہمارے دینے نہ دینے کا معیار الگ ہے۔ بعض مرتبہ ایک بندہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہم اس کو پیسے نہیں دیتے، دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہے کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر جائے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑے گا، اور کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا دل کا کچا ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی مالی مدد نہ کی گئی تو یہ کہیں ہٹ نہ جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ عمر بن عوف ان میں سے ہے کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بے پناہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عوف ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرے حق میں جو حضور نے وہ جملہ کہہ دیا، مجھے دنیا بھر سونے سے بھر کر بھی کوئی دے دیتا تو اس جملے کا وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلق تھا۔ اللہ کرے آج یہ چیز ہمیں بھی نصیب ہو کہ یہ سب اس طرح ہوگی جیسے آج ہم مطلب دیکھتے نا باپ، یہ ایک چیز اپنا ایک ذہن بنائیں، جو بھی بندہ آپ دیکھیں کہ ایک سیدھے راستے پر ہے، دین پر ہے، چل رہا ہے، اس سے آپ اللہ کے لیے محبت کریں کہ اللہ کے دین پہ عمل کرنا۔ یہ جو علماء کی احترام اور قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا کہ ایک عالم کا درجہ جو ہے تم لوگوں پر ایسا ہے جیسے میرا درجہ جو ہے ایک ادنا صحابی پر ہے، کیونکہ علماء دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں،
دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے ارشاد تھا کہ ہمارے اندر دینداری رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، یہ ساری باتیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہ کان مخلصا، اللہ کے انتہائی برگزیدہ مخلص انسان تھے، وکان رسولا نبیّ، اللہ کے رسول تھے، نبی تھے۔ اللہ کے رسول کا مرتبہ ویسے ہی اونچا ہے، اور رسول کے بعد نبی۔ رسول دنیا کے اندر 315 رسول آئے، 1,24,000 انبیاء آئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ روایت حدیث کے احادیث کی کیٹیگری ہے، یہ اس کیٹیگری کے اعتبار سے یہ حدیث متواتر یا مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ خبر واحد ہے جو حدیث ظنی کہلاتی ہے، اس لیے اس میں پھر یہ لفظ ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر بعض نے یہ سے بھی لکھا ہے کہ یہ روایتیں دو ہیں، ایک ہے 1,24,000 کی، ایک ہے 2,24,000 کی۔ اب اس طرح لفظ کو بیان کرتے ہیں تاکہ کم و بیش کا لفظ لگا دیتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے۔ لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، جیسا نبی عام ہوتا ہے، اس کو نئی شریعت ملے یا نہ ملے، یا سابقہ جو پہلے رسول آیا اس کی شریعت کی تبلیغ اس کے ذمے لگ جائے۔ تو رسول کا جو درجہ ہوتا ہے یہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، کہ یہاں جو نبی کہا گیا اس نبی کا جو لفظ ہے یہ بھی دو اس کے مادے ہیں، ایک ہے نبع سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں، وہ اللہ کی خبریں آگے پہنچاتا ہے۔ اور اگر نبی کا معنی نبوت سے آتا ہے تو پھر یہ بمعنی بلند درجے کے ہوتا ہے۔ تو یار رسول النبیہ کا مطلب یہ کہ وہ بڑے بلند درجے والے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعریف کی۔ پھر آگے ان کی وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو طور پر دائیں طرف سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں سائڈ پڑ رہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وہاں سے آواز دی، بلایا، اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ مدائن میں، پھر وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، سردی ہو رہی تھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے تم یہاں بیٹھو، اب میرے کو اندھیرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ سامنے ان کو کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، فرمایا میں جاتا ہوں، وہاں کوئی ہوگا میں پوچھ کر آتا ہوں، راستے کا پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے وہاں، وہ تو آگ نہیں تھی، اللہ کا جلال تھا، اللہ کی تجلیات تھی وہاں، پھر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے، جس کا اللہ نے ذکر کیا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کے ساتھ سرگوشی کی۔ اللہ جس کے ساتھ سرگوشی کرے اس کا مقام بہت اونچا اور بلند ہو جاتا۔ تو لوگ کسی دنیا کے کسی بڑے آدمی سے ملے فوراً تصویر بنا لیتے ہیں، پھر وہ تصویر اپنے جناب اسٹیٹس میں لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں گے اس کی فلاں کے ساتھ تصویر۔ ہمارے استاد محترم تھے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق مرحوم جب پاکستان کے صدر بنے، اور ایک موقع پر مختلف شہروں سے اسلام آباد میں، صدر ہاؤس اسلام آباد میں ایک لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں حضرت کہتے ہیں کہ میں بھی تھا۔ تو کہا کہ میں تو لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنے خوش ہو رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، یعنی کیا محسوس کر رہے تھے، ہم کہاں پر آ گئے۔ یہ تو دنیا کے انسان ہیں، خواہ کسی بھی منصب پہ چلے جائیں، وہ دنیا کے ہیں، وہ انہوں نے آخر مٹی ہو جانا ہے، لیکن اللہ جس کے ساتھ سرگوشی کرے اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا، نبی بنایا۔ اگرچہ نبی وحبی ہوتا ہے لیکن ان کی نبوت کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہوا، یہ بھی اللہ نے اس کو اپنی رحمت قرار دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے اللہ نے تعلیم کرا، اتنا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی اتنے صفات اللہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی اللہ نے ان کو کیسے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر یقین پیدا کریں اور اپنے رویوں میں وفاداری پیدا کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کے تعلیمات پر، اللہ کے
نبی کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کریں۔ وآخر الحمدللہ۔